اسد کیسے صاحب، آج بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ کی برسی کے موقع پر بلاول صاحب نے عمران خان صاحب کو قومی اسمبلی میں جو واپس آنے کی دعوت دی ہے، یہ ایک اوپن آفر ہے، اس پر پی ٹی آئی کیا کچھ سوچ رہی ہے؟ کیونکہ استعفے تو ابھی تک قبول نہیں ہوئے۔ نہیں، اس طرح مطلب یہ تو بیسیکلی مذاق کر رہے ہیں۔ اس قسم کی دعوت کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے، نہ ہم اس قسم کی دعوت کو قبول کرتے ہیں۔ ہم اسمبلی میں ریزائن دیا ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ ناجائز طور پر جو حکومت میں بیٹھے ہیں، ان کی اس وقت جو پی ڈی ایم وہ انہوں نے چوں کا مربع کر کے ملایا ہوا ہے سارا کچھ، اور جو 156 ایم این اے کا لیڈر ہے وہ اس وقت روڈوں پہ ہے، اس کے خلاف انتقامی کارروائی ہو رہی ہے، اس کے خلاف کیسز ہو رہے ہیں، اس کے خلاف جو ہے نا قتل کے اقدامات ہو رہے ہیں، تو اور اس طرح ایک بیان دینا یہ بالکل اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ سب سے پہلے بات یہ ہے کہ آپ جو ہے نا اس وقت ناکام ہو چکے ہیں، آپ کے پاس کوئی مینڈیٹ نہیں ہے، اور انٹرسٹنگلی آپ ابھی تمام لوکل الیکشن انتخابات سے بھی بھاگ رہے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ عوام میں آپ کی کوئی نہیں ہے، آپ کی کوئی پذیرائی نہیں ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ فریش مینڈیٹ کی ضرورت ہے۔ جب تک فریش مینڈیٹ نہیں آئے گا تو اس ملک کو اس بحران سے کوئی نہیں نکال سکتی، کیونکہ ایک نئی لیڈرشپ چاہیے جو کہ حالات کے مطابق وہ ڈیسیجن لے، اور وہ مینڈیٹ تب ہوگا جب عوام کے پاس جایا جائے اور عوام جو ہے نا اپنی لیڈرشپ منتخب کرے۔ ہم تو ٹھیک ہے، ایک تو عوام کا کانفیڈنس جو ہے وہ ہو، جو حکومت کہہ رہے ہوں انہوں نے ان کو مینڈیٹ دیا ہو، اور دوسری بات ہے کہ جب تک پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آئی ہے اسد کیسے صاحب، جو اکنامک سٹیبلٹی ہے وہ بھی ناممکن ہی ہے۔ تو اسد کیسے صاحب، یہ جو الیکشن کمیشن آج الیکشن کمیشن نے اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات کو ملتوی کیا اسد کیسے صاحب، تو اس سے یہ اسد عمر صاحب نے بھی آج بڑی وہ ڈیٹیل میں پریس کانفرنس کی تھی، اور آپ کے جو دور حکومت اور اس کے بعد اسلام آباد کے بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے یہ جو ڈیولپمنٹ ہوئی اس کے بارے میں آگاہ کیا۔ اس سے تو اب ایسا لگتا ہے اسد کیسے صاحب کہ جو عام انتخابات ہیں وہ تو دور، اب حکومت اور اس کی جو اتحادی جماعتیں ہیں یہ بلدیاتی الیکشن کے قابل بھی نہیں رہی ہیں۔ اس معاملے کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھو اس کی تو یہ کھلا اعلان شکست ہے نا، انہوں نے جو اسلام آباد کی بلدیاتی انتخابات بھی کی ہیں اور کراچی میں بھی یہ سوچ رہے ہیں، تو ان کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک قسم کی انہوں نے مارشل لا لگائی ہوئی ہے، یعنی اس کا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ عوام کو اور جو ہے نا اس کو اہمیت دی جائے، عوام کی ووٹ کو جو ہے نا عزت دی جائے، جو کہتے ہیں نا کہ ووٹ کو عزت دو، تو ووٹ کو عزت ابھی یہ ہے کہ الیکشن نہیں کر پا رہے، یہ اس کی دوغلا پن ہے، اور سوچ اس بات پہ ہے کہ ہمارا ملک کس طرح ہے، مطلب ہم پالیٹکس تو اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم اپنے لوگوں کی کو ریلیف دے سکے، اس کرائسس سے نکال، ہمارے بچوں کا مستقبل ہو، تو ہمارے بچوں اچھے روزگار کے موقع ہو، وہاں تعلیم ہو، روزگار ہو، اور پاکستان کو دنیا میں عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے۔ لیکن اس وقت جو صورتحال ہے وہ بہت آکے قرضوں کے دلدل میں پھنسا جا رہا ہے، ملک میں ان کے کوئی پلان نہیں ہے، معاشی طور پر ملک جو ہے نا بری طرح زبوحال ہو رہا ہے۔ اس صورتحال میں ضرورت اس بات کی ہے کہ مینڈیٹ لیا جائے۔ اب ہم نہیں کہتے، یعنی عوام کے پاس اختیار ہے کہ وہ اپنا لیڈرشپ منتخب کرتے ہیں، یہ عوام کا مینڈیٹ، اور یہ ناجائز طور پر اس کے اوپر بیٹھے ہیں، اور میں کہتا ہوں کہ وہ ادارے جو کہ اس ملک کے لیے ریسپانسبل ہے، ہماری عدالتیں ہیں، ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ میں کیا کر رہے ہیں۔ بہرحال ملک جو ہے نا اس وقت ایک صحیح سمت میں نہیں جا رہا، ملک اپنا سمت جو اچھا اسد کے صاحب، یہ دیکھنے میں ٹھیک ہے صحیح سمت میں نہیں جا رہا اس وقت، آپ ہی دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہی پولیٹیکل سٹیبلٹی، عام انتخابات ہوں گے، پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے گی تو ہی کسی ڈائریکشن کا پتہ چلے گا۔ اچھا اسد کیسے صاحب، یہ دیکھنے میں جو آ رہا ہے کہ بہت سے ایسے کام جو پی ٹی آئی کے دور حکومت میں ہوئے، پہلے ان کی باقاعدہ نفی کی گئی اور اب انہی اقدامات کو اپنایا جا رہا ہے۔ یہ بھی ڈبل سٹینڈرڈز ہی ہو گئے نا کہ آپ جس چیز کی نفی کر رہے ہیں پہلے، اب آپ خود بھی وہ کر رہے ہیں، مطلب آپ پھر یا تو تنقید بھی نہ کریں۔ اچھا ابھی اسلام آباد کی جو بلدیاتی الیکشن ہے اس میں یونین کونسلز کی تعداد بھی آپ دیکھ لیں کسی طرح کا عمل ہے، یعنی پہلے نفی کرنا پھر اسی چیز کو ماننا اور وہی کرنا، تو حکومت انتظامیہ کیا واقعی ہم کہہ سکتے ہیں اتنی کنفیوزڈ ہے، حواس باختہ ہو گئی ہے، یا یہ کوئی سیاسی داؤ ہے جو کھیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ اصل میں ان کا اس ملک میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، ان کی پرسنل انٹرسٹ تو
باہر دنیا میں ہیں، ان کی بینک اکاؤنٹس باہر ہیں، ان کی وسائل باہر ہیں، مطلب ملک جہاں بھی جائے اس کو کوئی تکلیف نہیں ہے. ہم لوگ ہمیں پتہ ہے کہ یہ ملک خدا نخواستہ ڈیفالٹ کرتا ہے، ملک جو ہے نا کوئی کرائسس میں چل جاتا ہے، تو ہم نے اس ملک میں رہنا ہے، ہم نے اس ملک میں جو ہے نا اپنی زندگی گزارنی ہے، ہم اس ملک کا رکھوالا کریں گے. میں کر کہتا ہوں کہ ہمارے لیے سب سے پہلے پاکستان ہے. ہم نے اپنے ملک کا سوچنا ہے، اپنے بچوں کے مستقبل کا سوچنا ہے. سیاست میں تو پہ جو بھی ہو، جیسی بھی ہو، وہ امپورٹنس نہیں رکھتا. امپورٹنس یہ ہو کہ جو بھی ہو وہ ملک کی قانون کی بالادستی پہ یقین رکھے، وہ ملک کی مستقبل کے لیے سوچے. اور پی ڈی ایم تو جس طرح چل رہا ہے اور جس طرح وہ اپنا جو کردار ادا کر رہا ہے، تو دشمن بھی اس طرح نہیں جو پی ڈی ایم اس ملک کے ساتھ کر رہا ہے. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں. حقیقی آزادی کی جنگ میں بول بھی کپتان کے ہم قدم. الیکشن کراؤ ملک بچاؤ کی لائیو ٹرانسمیشن، دکھائی لمحہ بلمحہ صورتحال. ریل اور ریٹنگ میں بھی بول نیوز رہا نمبر 1. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.